27ویں آئینی ترمیم ریاست پاکستان اور اس کے متفقہ آئین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ طاقت کا توازن یک طرفہ کر کے ملک میں بچی کھچی جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی جا رہی ہے۔ یہ ترمیم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جمہوری اور اخلاقی دونوں اعتبار سے صدیوں پیچھے دھکیل دے گی اور جمہوریت و ریاست کے دو اہم ترین ستونوں عدلیہ اور مقننہ کی آزادی پر کاری ضرب ثابت ہوگی، جس سے عدلیہ مکمل طور پر معطل اور مقننہ کمزور ہوگی۔ دنیا کے تمام مہذب ممالک میں عدلیہ آزاد، ججز اپنے فیصلوں میں خود مختار اور عدالتیں حکومت یا کسی بھی بااثر شخص کے اثر سے پاک ہوتی ہیں تاکہ عوام کو بلا جھجک انصاف کی فراہمی ہو سکے۔ علاوہ ازیں ریاستی اداروں کے مابین توازن قائم رکھنے کے لیے ہر ادارہ اپنی حدود کا پاس رکھتا ہے اور خواہ اپنی جگہ کتنا ہی طاقتور اور مضبوط ہو، دوسرے ادارے کے کار میں مداخلت نہیں کرتا، جس سے استحکام کا ماحول بنتا ہے اور طاقت کی کھینچا تانی میں وقت برباد نہیں ہوتا۔ مگر افسوس، پاکستان میں الٹی گنگا بہ رہی ہے اور یہاں وقت کے ساتھ ساتھ جمہوری اداروں کی مضبوطی نہیں بلکہ ان کو کمزور کرنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے۔ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کر کے جمہوریت اور کسی بھی ریاست کی بقا کے لیے اہم ترین ادارے عدلیہ کو مفلوج کیا گیا اور اب 27ویں ترمیم کے ذریعے سے مکمل طور پر ہی موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ یہ ترمیم نظام انصاف کو عملی طور پر مکمل معطل کر دے گی اور عوام کو عدالتوں سے جو کوئی ہلکی سی بھی امید بچی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ 27ویں ترمیم کے بعد ججز کے تبادلے کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہوگا، جسے میرٹ پر انصاف کے مطابق فیصلے کرنا دشوار ہو جائے گا، اور عدلیہ جو جمہوری اقدار میں ایک مکمل خود مختار ادارہ ہے، محض حکومت کے ماتحت ایک ادارے میں تبدیل ہو جائے گی۔ ججز کی حیثیت بھی ایک حکومتی ملازم کی سی رہ جائے گی، جس سے نظام عدل کو شدید ٹھیس پہنچے گی اور انصاف ناپید ہو جائے گا۔ مزید 27ویں ترمیم کے بعد آئینی معاملات میں فیصلوں کا اختیار سپریم کورٹ سے لے کر ایک نئی آئینی عدالت کے سپرد کر دیا جائے گا، جسے وفاقی حکومت کے تقرر شدہ ججز چلائیں گے، جس سے آئین کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے اس کی روح کو متاثر کرنا بھی انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس ترمیم کے تحت مجسٹریٹس کی تقرری کا اختیار بھی عدالتوں سے لے کر وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا، جس سے بنیادی عدالتی ڈھانچے کی خود مختاری سلب ہوگی اور وفاقی حکومت کے عدلیہ پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ بس اس ترمیم کی منظوری سے پاکستان میں سیاسی تنازعات کا حل عدالت کے بس سے باہر ہو جائے گا، جس سے عدم استحکام کی فضا موجود رہے گی اور معیشت پرتی اس ماحول کی بدولت مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طرح 27ویں ترمیم مقننہ اور صوبائی خود مختاری کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہوگی۔ اس ترمیم میں ایسی شقیں شامل کی گئی ہیں جس سے مقننہ میں موجود اپوزیشن اور حکومت کے طاقت کے توازن میں بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جس سے جمہوریت کی روح متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جیسا کہ الیکشن کمشنر کی تقرری کا عمل جو اپوزیشن اور حکومت کی برابر مشاورت سے طے پاتا تھا، ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے اس معاملے میں اختیارات میں اضافہ ہوگا، جس سے انتخابی عمل کی شفافیت شدید متاثر ہوگی، اور جب الیکشن کمشنر ہی حکومت کی ایما پر تعینات ہوگا تو عوام کے حق رائے دہی کی شفافیت بڑھی طرح متاثر ہو جائے گی اور پاکستان میں خود مختار اور شفاف حکومت بننا ایک خواب رہ جائے گا۔ علاوہ ازیں 18ویں ترمیم سے صوبوں کو عوامی معاملات میں جو خود مختاری حاصل ہوئی تھی اسے کم کر کے وفاق کو کئی اختیارات واپس منتقل کیے جائیں گے، جس سے نچلی سطح پر مسائل میں اضافہ ہوگا اور وسائل کی عوام تک منصفانہ تقسیم مزید دشوار ہوتی جائے گی۔ اس ترمیم سے جس طرح فرد واحد کے ہاتھ مضبوط کر کے اسے تا حیات آئینی آب حیات پلایا جا رہا ہے، اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ نہ صرف جدید جمہوری نظام بلکہ ہمارا دین بھی ہمیں حکومتی معاملات میں مشاورت اور طاقت کی تقسیم کا درس دیتا ہے۔ 27ویں ترمیم سے ایک سرکاری ملازم کو تاحیات استثناء اور مراعات حاصل ہوں گی اور اس پر کبھی کوئی مقدمہ نہیں بن سکے گا۔ طاقت کا یہ بگاڑ انسانی حقوق کی پامالی کی راہ مزید ہموار کرے گا، یعنی بری فوج کا سربراہ جو کہ در حقیقت عوامی ٹیکس سے تنخواہ لینے والا ایک سرکاری ملازم ہے، اس حد تک طاقتور ہو جائے گا کہ چاہے وہ آئین سے انحراف کرے، کار سرکار میں مداخلت کرے یا لوگوں کو جبری اغوا، گمشدہ یا قتل کروائے، ملک کی کوئی بھی عدالت اس پر مقدمہ بنانے یا چلانے کی مجاز نہیں ہوگی اور وہ شخص تاحیات عوامی ٹیکس سے مراعات کا بھی حقدار ہوگا۔ اس ترمیم کی منظوری کے بعد آرمی چیف کے عہدے سے برطرفی کے لیے صدر جیسا مواخذہ درکار ہوگا، جس سے ایک سرکاری ملازم کی حیثیت عوامی نمائندگان اور وزیر اعظم سے زیادہ بڑھ جائے گی
اور اس سے عوام کے حقیقی نمائندگان جو در حقیقت جمہوریت میں سب سے مضبوط افراد ہونے چاہیے کمزور اور زیر دباؤ ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی بھی ایسا جمہوری ملک موجود نہیں ہے جہاں آئین سے ایسا کھلواڑ کیا گیا ہو۔ آئین میں اگر ترمیم کی دی جاتی ہے تو اس کا مقصد عوام کی فلاح ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار با اختیار پارلیمان سے بحث مباحثے کے بعد اتفاق سے منظوری ہوتا ہے، نہ کہ ایک کٹ پتلی پارلیمان اور زور زبردستی سے آئین کا حلیہ بگاڑنا۔ کئی جنگوں اور فسادات کے بعد انسانی تہذیب میگنا کارٹا جیسے معاہدے پر پہنچی اور اداروں کی حدود کا تعین کر کے ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا جہاں عدلیہ آزاد، عوامی حکومت با اختیار اور عسکری قیادت کا کام ملک کے سرحدوں کا دفاع بنایا گیا، اور یہی استحکام کا راستہ ہے۔ 27ویں ترمیم سے ملک میں چھائی اندھیری رات کو طول ملے گا اور جمہوریت کا پاکستان میں 21ویں صدی میں وجود ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔